آج ویو 360 میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں پریشان کن اضافہ، نمٹنے کے لیے آپشنز کیا ہیں؟ ارشد شریف قتل کیس، امریکی ماہر کی رائے میں قتل سے پہلے ان پر تشدد نہیں ہوا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ خیبر پختونخوا کے مطابق اس وقت جو پولیس کے نمبرز آئے ہیں اس کے مطابق رواں سال اب تک مختلف واقعات میں 105 کے قریب پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ 3 دن پہلے بنوں کے علاقے میں نامعلوم دہشت گردوں نے ایف سی کے ایک اہلکار کے گھر میں گھس کر اسے بیٹے سمیت قتل کر دیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اتحاد المجاہدین خراسان نامی ایک تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ شمیم شاہد اس وقت پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس واقعے اور صوبے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں۔ شمیم، کیا رد عمل ہے اس اندوہناک قتل پر علاقے کے لوگوں کا؟ کیونکہ ہم مالاکنڈ ڈویژن میں عوام کی طرف سے سیکیورٹی کے معاملات پر مسلسل احتجاج دیکھ چکے ہیں۔ مالاکنڈ ڈویژن کی نسبت یہاں پر جو جانی خیل کا علاقہ ہے، بنو کا علاقہ ہے، یہاں پر سیاسی جو اپوزیشن ہے یا سیاسی ریئیکشن ہے وہ نہیں آیا ہے۔ اسی وجہ سے جانی خیل کے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مگر پھر بھی آج میرے وہاں کے ایک ٹرائبل ایلڈر سے بات ہو گئی، اس نے نام نہ بتانے کی شرط پر مجھے بتایا کہ کل ہفتے کے روز انہوں نے ایک جرگہ بلایا ہے اور وہ اس معاملے پر بات چیت کریں گے، کیونکہ حکومت کی طرف سے وہ کہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ مایوس ہیں۔ وہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہ پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جس بندے کو انہوں نے ان کے گھر میں گھس کر ان کو قتل کیا، ان کے بیٹے کو قتل کیا اور اس کی سر کو کاٹ کر بازار میں لٹکایا، تو صبح تک مطلب اتنا خوف و ہراس تھا کہ ان کی فیملی والے بھی جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں گئے تھے اور وہ شور مچا رہے تھے، لوگوں کو ہیلپ کی آواز دے رہے تھے، مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ تو وہاں پر لوگوں میں کافی خوف ہے۔ ٹھیک ہے، نارتھ وزیرستان میں مظاہرے ہوئے ہیں، مگر اسی علاقے میں جانی خیل جو ہے، بقا خیل، یہاں پر کوئی مظاہرہ نہیں ہوا ہے۔ میں بتا دوں کہ ماضی میں پچھلے سال یہاں پر کچھ واقعات ہوئے تھے، جس میں 21 مارچ سے 28 مارچ تک 4 لاشوں سمیت دھرنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جولائی میں 28 دن تک ایک جو ٹرائبل ایلڈر تھا ان کے قتل کے خلاف مطلب دھرنا دیا گیا تھا، مگر اس وقت لوگ بہت زیادہ خاموش ہیں اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو ایک دوسرے پر پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے۔ شمیم، جس عسکریت پسند تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اتحاد المجاہدین خراسان، اس کا نام کچھ زیادہ جانا پہچانا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی ڈیٹیل شیئر کر سکیں؟ یہ بالکل، یہ تنظیم جو ہے نا یہ نام تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں وہاں پر جتنی بھی لوگ ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ، حافظ گل بہادر کی شورۂ مجاہدین کے ساتھ، اسی اتحاد کے ساتھ مختلف وہاں پر گروپس ہے، انڈیویجول بھی ہے، کمانڈر بھی ہے، مختلف ہے، مگر ان کا ایک تعلق جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ضرور ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ نام تبدیل ہونا اور نہ ہونا کوئی بڑا فرق نہیں ہے، مگر یہ تمام اپنے آپ کو طالبان ہی کہتے ہیں۔ تو شمیم، اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سپورٹ اس طرح سے نہیں تھی، تو کیا علاقے کے لوگ جو کل جرگہ آپ نے جس کا مینشن کیا کہ نام نہ بتانے کی شرط پہ وہاں سے کسی نے آپ کو یہ سورسز سے جو انفارمیشن آئی ہے، کل کے جرگے میں کیا ایجنڈا کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خاص طور پہ بات تو اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اکٹھے ہو کے اس حوالے سے احتجاج کیا جائے، آواز بلند کی جائے، جس طرح مالاکنڈ ڈویژن یا باقی علاقوں میں ہوا۔ اس میں 2 باتیں، ایک تو یہاں پر مطلب یہاں سے جو جانی خیل بقا خیل ہے، یہاں سے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے اور وہ صوبائی وزیر بھی ہے، وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ دوسری یہاں بنو میں اور یہاں اسی علاقے میں جمعیت علماء اسلام کا بہت زیادہ ہولڈ ہے۔ یہاں پر جو پروگریسو یا کمپرس سیاسی جماعت ہے ان کا مطلب اتنا زور نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ خاموش ہے۔ کل کا جو جرگہ ہو رہا ہے تو اس میں مجھے جو بتایا گیا ہے، اس میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لوگ بیٹھیں گے، وہ آپس میں صلاح مشورہ کریں گے کہ کس طرح اس حالات سے نمٹا جائے۔ مگر وہ لوگ جو ہے نا وہ بھی ابھی آئیڈینٹی شو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں کافی ایک خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔
جی بہت شکریہ شمیم شاہد، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور خوف و ہراس کی سچویشن ڈیفینیٹلی بنتی ہے، اور امن و امان کی اس بگڑتی صورتحال کے باوجود حالیہ کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے افغان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپریشنز بھی کیے ہیں. عسکریت پسندوں کے خلاف کئی کارروائیاں کی گئی ہیں. اختر علی شاہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ میں اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. اختر، عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ حال ہی میں ٹی ٹی پی نے جنگ بندی ختم کی تھی، لیکن اس کے علاوہ کون سے ایسے گروہ ہیں جو اب پہلے سے زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں؟ اس وقت ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک داعش ہے، القاعدہ بھی، اور ساتھ ہی اب تحریک طالبان. اور تحریک طالبان بھی بیسیکلی ایک چھتری ہے، مختلف جو تنظیمیں یہاں پر پہلے سے آپریٹڈ تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں تیز ہوئی ہیں، اور سب سے بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، داعش یا القاعدہ، ان کا مرکزی گرینڈ ڈیزائن کیا ہے. جب یہ اس بات کو سمجھ لیا جائے تو پھر پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے ٹیکٹیکل مووز کیا ہوتے ہیں اور وہ کیا حاصل کر رہے ہیں. تو یہ کافی پرانی تنظیمیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ ہے، جو اس وقت سیکیورٹی مینیج کرنے کے رسپانسبل ادارے ہیں، انہوں نے ان کے ڈیزائن کو اب تک اسٹڈی نہیں کیا؟ اس پر بڑا انٹیلیجنس کے ادارے، پولیس کے ادارے، اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، پروفائلز بنی ہیں، انڈیکسیشن ہوئی ہے، گرینڈ ڈیزائنز، ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی تو ایک امید یہ تھی، میں کہوں گا خوش فہمی تھی، کہ وہاں پر تحریک طالبان افغانستان کی جب حکومت آئے گی تو تحریک طالبان پاکستان، جن کو وہاں پر پناہ گاہیں ملی ہوئی تھی، ان پر شاید یہ زمین تنگ ہو جائے گی اور پاکستان میں سیکیورٹی زیادہ بہتر ہو جائے گی. لیکن آئی تھنک اب تو اس حوالے سے مختلف ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ خوش فہمی شاید کافی حد تک دور ہو گئی ہے. تو پاکستان کے جو سابق قبائلی اضلاع میں موجود سیکیورٹی فورسز اور ان کی حکمت عملی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رہی ہے، وہ کتنی مؤثر ہے اگر یہ ساری اسٹڈی اس سے پہلے ہو چکی تھی، کنسیڈرنگ افغانستان سچویشن ایز ویل ناؤ؟ میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے اگر آپ 2004 کے بعد کی جو صورتحال ہے، شمالی وزیرستان میں دیگر جتنے علاقے ہیں، تو اس وقت تو یہاں پر عملداری حکومت کی ختم ہو اور وہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں. لیکن جب نیشنل الیکشن پلان بنا اور حکومت نے ایک تہیہ کیا، ایک کلیئر سینس آف ڈائریکشن تھا، تو پھر وہاں پر جتنے نیٹ ورکس تھے ان کو ڈسمینٹل کیا گیا اور خاص خواہ کامیابی ہوئی. تو اب بھی آرمی کی بھی، سیکیورٹی فورسز، پولیس کی ان کی کیپیسٹی، استعداد ہے کہ یہ اگر تہیہ کر لے اور ایک واضح طور پہ کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ ٹیررزم، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کیپیسٹی ہے اور یہ اپنے اہداف کو حاصل کر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ ایک آپریشن کی صورت میں ہی نکلتا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ خاص کر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو، ان کے پاس سلیپنگ سیلز جتنے ہیں، ایکٹیو سیلز ہیں، میرے خیال میں تو سب کا ڈیٹا موجود ہے، صرف ایگزیکیوشن. اختر صاحب، آپ نے جس طرح سے بات کی اس سے پہلے کہ پاکستان کو افغانستان سے ایک جو امید تھی، خوش فہمی تھی، جو بھی تھا، لیکن اس کے بعد افغان طالبان سے اب اپیرنٹلی تو امیدیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اور ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس ہمیں رہنماؤں کی بھی اس حوالے سے ملتی ہیں. ٹی ٹی پی کے کئی رہنما افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں. تو آپ کے خیال میں افغان طالبان کیوں ان کے خلاف کچھ نہیں کر پائے؟ صلاحیت کی کمی تھی، کرنا نہیں چاہتے تھے، یا یہ الائز ہیں آپس میں؟ میں یہ کہوں گا کہ جو کہا جاتا رہا کہ یہ ایک سکے کے دو رخ، اور جب وہاں پر تحریک طالبان افغانستان اپنی کارروائیاں کر رہے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے تھے. ایک آئیڈیالوجیکلی پاکستان کے جتنے بھی بنیادی طور پہ یہ دیوبندی ہیں، انہی مدرسوں میں انہوں نے پڑھا ہے، اکٹھے رہے ہیں، صرف جغرافیائی لحاظ سے علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن نظریاتی لحاظ سے یہ ایک ہی.
تو یہ صرف اور یہی یہی ایک شاید ہے وجہ یا ہے۔ اس کے علاوہ بھی؟ اگر ہم حال ہی میں دیکھیں، اگر ابھی تو کابل میں پاکستان کے سفیر پر حملہ کیا گیا، اسلامک اسٹیٹ خراسان نے اس کی ذمہ داری لی۔ افغانستان میں جو سرگرمیاں ہیں ان میں کیا اسلامک اسٹیٹ، ٹی ٹی پی اور ان سب جماعتوں کے درمیان آپ سمجھتے ہیں ان تنظیموں کے درمیان کوئی گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے؟ یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو وہ اس وقت ایک ٹرانس نیشنل میں کہوں گا تنظیم، جس کی کہ پوری دنیا میں وہ ایک اسلامی خلافت کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ تو داعش اور ٹی ٹی پی کا کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے؟ فی الحال مجھے نہیں نظر آ رہا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب اس وقت جو سچویشن تھی افغانستان میں کے تناظر میں اور پاکستان میں جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات جو بڑے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت کنسرنز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اس پہ ہم انالیسس لے رہے تھے سید اختر علی شاہ سے۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کیس کی۔ چند روز پہلے پاکستان کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ واقعے کے 43 دن کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر اس کیس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، اور سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر اس قتل کیس کی سماعت بھی کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک جے آئی ٹی بھی بنائی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی اس کیس کی کوریج کے لیے 2 ہفتے تک کینیا میں تھیں، جہاں انہوں نے اس کیس پر ہونے والی تحقیقات اور پیش رفت سے متعلق ہمیں آگاہ رکھا۔ اس میں ایک اہم سوال اس کیس سے ریلیٹڈ جو ہے، جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، کہ ارشد شریف پر ان کے قتل سے پہلے تشدد کیا گیا یا نہیں۔ ارم نے اس کا جواب جاننے کے لیے ایک ماہر سے رابطہ کیا۔ اس وقت ارم ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ارم، کیا جو آپ کی بات ہوئی مختلف ماہرین سے، اور خاص طور پہ ایک تو فورینسک ایکسپرٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی لائرز سے بھی بات کر رہے تھے، اور مختلف طریقوں سے مختلف اینگل سے اس کو ایکسپلور کیا جا رہا تھا، لیکن یہ اسپیسیفک نقطہ جس پہ آپ نے یہ تحقیق کی، جس پہ آپ کی ان ماہرین سے بات ہوئی، کیا نکالا اس میں سے آپ نے؟ جی اسد، وائس آف امریکہ کی اردو سروس نے تحقیقات کی غرض سے ارشد شریف کے کینیا میں پوسٹ مارٹم کے دوران لی گئی 40 سے زائد تصاویر خصوصی طور پر حاصل کی ہیں۔ یہ تصاویر پہلے شائع نہیں ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے یہ تصاویر تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم تمام نہیں، محض چند تصاویر دکھا رہے ہیں۔ یہ تصاویر ہم نے انڈیپینڈنٹ پوسٹ مارٹم ایکسپرٹس کے سامنے رکھی۔ براؤن یونیورسٹی میں پڑھانے والی فورینزک پیتھولوجسٹ ڈاکٹر پریا بینرجی نے ہمیں بتایا کہ انہیں یہ تصاویر دیکھنے کے بعد ہلاکت سے پہلے تشدد کے کوئی نشانات نہیں ملے۔ اس انٹرویو میں مرحوم ارشد شریف کی لاش کی ایسی تصاویر شامل ہیں جو بعض لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔ یہ تصویر بچوں کے لیے دیکھنا بالکل مناسب نہیں ہے، اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت بچوں کو ٹی وی سیٹس کے سامنے سے ہٹا دیں، یا تو کمرے سے باہر بھیج دیں، یا پھر چینل تبدیل کر لیجئے۔ ان تصویر کو دیکھنا ارشد شریف کے خاندان اور ان کے دوستوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہو سکتا ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہ نہ دیکھیں، اور اگر یہ مناظر آپ کی حساس طبیعت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یا آپ خون دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، تو ہماری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس کانٹینٹ کو دیکھنے سے گریز کیجیے۔ I think the pictures in totality, especially of the outside of the body, there aren't that many. اگر ان تصاویر کو مجموعی طور پر دیکھا جائے، خصوصاً جسم کے بیرونی حصوں کی تصاویر کو، تو ایسے نشانات زیادہ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں جب تشدد کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایک بہت وسیع معاملہ ہے۔ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ ناخنوں کو ڈی این اے کے لیے ثبوت کے طور پر لیا گیا تھا، تو مجھے جسم پر کوئی ایسی چوٹیں نظر نہیں آئیں جن کی وضاحت ممکن نہ ہو، جیسے جسم پر ہتھکڑی کے کوئی واضح نشانات نہیں تھے، یا قابو میں رکھنے کی صورت میں آنے والے نشانات نہیں تھے۔ ان کی گردن پر کوئی ایسے نشانات نہیں تھے کہ ان کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی ہو یا اس پر دباؤ ڈالا گیا ہو۔ مجھے ان کی زبان، منہ یا آنکھوں پر کوئی واضح چوٹ نظر نہیں آئی۔ جب میں انہیں دیکھتی ہوں تو مجھے گولی کے نشان کے علاوہ کوئی چوٹ نظر نہیں آتی۔ کوئی ایسا زخم نہیں جس سے معلوم ہو کہ ان پر تشدد کیا گیا ہو۔ تو کوئی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی سوائے ان کی کھوپڑی کے فریکچر کے یا سینے پر گولی کے زخم کے۔ یہی وہ زخم ہیں جو مجھے واقعی میں نظر آ رہے ہیں، اور اندرونی اعضاء کی تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مار پیٹ کی گئی ہوتی تو کوئی پسلی وغیرہ ٹوٹی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ ان کے جسم کے سامنے یا پشت کی طرف کسی ایسے زخم کے نشان نہیں ہیں جن کی وضاحت ممکن نہ ہو، یا کوئی اور نشان نہیں تھا۔ تو میں انہی شواہد پر انحصار کر کے کہہ رہی ہوں کہ اس معاملے میں کوئی تشدد نہیں تھا۔
آپ نے پاکستان اور کنیا میں ہونے والی پوسٹ مارٹم رپورٹس کو دیکھا ہے، آپ نے ان تصاویر کو دیکھا ہے، آپ ہمیں کیا بتا سکتی ہیں کہ ان تصاویر اور رپورٹس کو دیکھنے کے بعد آپ کا تجزیہ ہے کیا؟ So again, I just want to highlight that the تو میں پھر سے ایک بات واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ رپورٹس ہاتھ سے لکھی گئی تھی اور بہت مختصر تھی. ایسے میں تمام تفصیلات کا کھوج مزید مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تصاویر سے بہت معلومات ملتی ہیں. انہیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں 2 الگ الگ گولیاں لگی تھی، ایک سر پر، اس کے علاوہ ایک پشت پر جو سینے کے پار ہوئی. جو سر پر چوٹ تھی اسے گریز وونڈ کہا جاتا ہے. یہ گولی ان کے سر کے اوپر والے حصے سے پار ہوتی ہوئی گئی اور کھوپڑی میں فریکچر اور دماغ سے خون بہنے کا سبب بنی. اور جو گولی سینے پر لگی وہ پشت سے ہوتی ہوئی سینے سے پار ہوئی اور اس نے پھیپڑوں کو زخمی کیا. through the back, out the chest, and causes injury to the lung. Do you think that it is a normal procedure? تو آپ کا خیال ہے کہ یہ معمول کی کارروائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ناخن مزید تجزیے کے لیے لیے جائے؟ ایگزامینیشن. So it's unclear to me. میرے لیے یہ بات ابھی غیر واضح ہے کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے سلسلے میں انہوں نے کیا کارروائی کی. میں جو کرتی ہوں اسے ناخن تراشنا کہتے ہیں. یہ کسی بھی قتل کے مقدمے میں معمول کی کارروائی ہوتی ہے، چاہے کوئی مشتبہ موت ہو یا یقینی طور پر قتل ہو. تو ایسے میں ناخنوں کے بیرونی حصے جو سفید ہوتے ہیں، جو جسم کے ساتھ لگے نہیں ہوتے، تو میں انہیں اتار لیتی ہوں اور انہیں ممکنہ ڈی این اے کے تجزیے کے لیے رکھ لیتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے صرف ناخن تراشے ہیں یا پورے ہی ناخن اتار لیے ہیں. ناخن کا سیمپل لینا معمول کی کارروائی کا حصہ ہے. The whole nail bed itself. اگر آپ ہمیں مختصراً بتا سکیں کہ ان رپورٹس میں کون سی تفصیلات ہیں جو غائب ہیں؟ So when I describe any gunshot wound, جب میں کسی گولی کے زخم کی وضاحت کرتی ہوں تو یہ تفصیلی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معائنہ اور اس سے متعلق وضاحت بھی. تو میں جسم کے بیرونی حصے سے شروع کر کے اندرونی حصوں تک جاتی ہوں. تو میں گولی کے زخم کی وضاحت بتاتی ہوں، چاہے اس میں نزدیک سے فائر کرنے کے شواہد ہوں جس میں جلد پر نشانات ظاہر ہوتے ہیں یا کپڑوں میں آنے والے نقائص. پھر ہم جسم کے اندر گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ کون سے حصے زخمی ہوئے ہیں، جیسے کیا گولی کے جسم میں نکلنے کا زخم موجود ہے یا جسم سے ہی گولی یا اس کے ٹکڑے ملے ہیں. تو یہ تمام متاثرہ شخص کے جسم پر ہر گولی سے آنے والے زخم کے لیے اہم عناصر ہیں. bullet fragment. جب ارشد شریف پر تشدد کی غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ انہیں گولی مارنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کہا گیا کہ انہیں 3 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. کیا سائنسی طور پر یا طبی طور پر یہ بتانا ممکن ہے کہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے اس پر کتنے گھنٹے تشدد کیا گیا؟ So anytime you're trying to جب بھی آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی زخم کتنی دیر تک رہا ہے، جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ گھاؤ کس قدر بھر چکا ہے. اگر کوئی جسم کو کاٹے تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے خون نکلے گا، پھر جلد وہاں اکٹھی ہونا شروع ہوگی، پھر آپ وہاں کھرن دیکھیں گے جو جسم کا زخم کو بھرنے کا طریقہ کار ہے. اگر وہ زخم اتنا گہرا تھا تو پھر آخر کار وہاں ایک نشان رہ جائے گا. تو اسی لیے جسم جلد رد عمل نہیں دیتا. ایسا کوئی طریقہ کار میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ تعین گھنٹوں میں ممکن ہو سکے کہ زخم کب لگے، اس لیے ہم دنوں میں تعین کرتے ہیں. that I'm aware of that's sensitive enough to decipher hours of injury. We really do look at it in days. Could you explain us or tell us a little bit about the head wound? کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ پہلی گولی کہاں لگی تھی؟ Which was the first shot that got to him? The only way to tell really is that یہ بتانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور میرا جھکاؤ اس جانب ہے کہ سینے کا زخم پہلے لگا تھا، کیونکہ جب آپ کو سر پر گولی لگتی ہے تو آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد لگنے والے زخموں میں آپ کا خون نہیں بہتا. لیکن اگر سینے پر گولی سے خون بہا ہے اور میں نے پشت سے لگنے والی گولی کی وجہ سے ان کے سینے میں خون جمع دیکھا ہے، اس لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ زخم پہلے ہوا تھا، کیونکہ اگر سر کا زخم پہلے لگا ہوتا تو پھر سینے کے زخم کے بعد ان کا خون نہ بہتا. I would say that was more likely first, because again, if the head wound came subsequently, or excuse me, if the head wound came first, he would not bleed with the chest wound. اسد، اس سلسلے میں میں نے فزیشنز فار ہیومن رائٹس امریکہ میں جو تنظیم ہے ان کی پیتھولوجسٹ ڈاکٹر کیرن کیلی سے بھی بات کی، اور ان کا بھی ان تصویر کو، ان کو بھی میں نے تصویر بھیجی، پوسٹ مارٹم رپورٹس بھیجی. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ انہیں بھی ٹارچر کے کوئی نشانات نہیں ملے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی کو یہ سونپنا چاہیے کہ وہ تحقیقات کرے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس میں فورینزک پیتھولوجسٹ کو رکھنا چاہیے جو کہ یہ علم رکھتے ہیں اور یہ ڈسائفر کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے
کیا ہوا اور مزید تفصیلات بتا سکتے ہیں اور تحقیقات میں مدد کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ارم، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں، اور خاصی حد تک یہ ڈیبیٹ چونکہ ابھی چل بھی رہی ہے، انویسٹیگیشنز بھی چل رہی ہیں، جو بھی نئی ناظرین اس حوالے سے تحقیقات ہوں گی اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پہ بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ آج کے دور میں سچائی اہم ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے۔ VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر۔ اور شو کے آخر میں آپ کو سنواتے ہیں ایک قدیم بلوچی ساز چنگ، جس کے سراب اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے سر کم ہی ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ موسیقی کے آلات میں جدت اور گزرتے وقت کے ساتھ بلوچ خانہ بدوشوں کے اس قدیم ساز کی آواز اب مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ کوئٹہ سے مرتضی ظاہری کی رپورٹ۔ یہ اس لیے موسیقی ختم ہو رہی ہے کہ جو ہم لوگوں کے الیکٹرک ساز جو بھی آ گئے، اس لیے جو ہے اس کو نہ کوئی سننے والا ہے، نہ دیہاتوں میں جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، نہ کچھ۔ ہم لوگ اپنی مدد آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جو ہے اس کو بجا رہے ہیں چنگ کو۔ جو چنگ بجاتے تھے ہم لوگوں کا جو ہے دادا صاحب تھے، بنگل مسکین صاحب اس کا نام تھے، پھر اس کے بعد جو ہے میرے والد صاحب تھے مصری خان بلوچ، وہ چنگ بجاتے تھے۔ ابھی تیسرا جنریشن میں خود ہوں۔ یہ چنگ کی کافی پرانی، صدیوں پرانی جو ہے اس کا جو ہے وہ انسٹرومنٹس ہے۔ اس میں جو ہے ہم لوگ کے باپ دادا وہ بجاتے تھے، وہ خود ہی بجاتے تھے اور خود ہی بناتے تھے اس کو۔ اور یہ خانہ بدوش تھے، جیسی جو ہے گرمیاں آتی تھی وہ سندھ سے جو ہے ہجرت کر کے یہاں بلوچستان آتے تھے۔ وہ راستے میں جو ہے اپنا اسٹے کر کے پھر رات کو جو ہے وہ اپنا میوزک کے چنگ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرتے، چنگ بجاتے تھے۔ اس میں بلوچی میوزک بجتا ہے، بروئی میوزک بجتا ہے، پشتو میوزک بجتا ہے، اردو بجتے ہیں، سارے جو ہے اس میں جو ہے وہ جو بھی ہیں بول اس میں بجتے ہیں۔ چنگ جو ہے میں خود بجاتا ہوں، میں خود ہی اس کو بناتا ہوں۔ ریتی سے ساز بنتا ہے، ریتی کو ہم لوگ جو ہے 2 ٹکڑوں میں اس کو کاٹ کے اس کا جو ہے پہلے ڈھانچہ بناتے ہیں، اور اس کا جو مین جو اس کا جو ہے جو تار ہے، مین تار جو اس کے درمیان میں ہے، وہ اس میں جو ہے 1 دن 2 دن ایسے جو ہے لگ جاتے ہیں اس کو سر میں ملانے کے لیے، اس کو جو ہے اسی طریقے سے بنانے میں۔ میں جو ہے اپنی سوچ رہا ہوں اپنے بیٹے کا جو ہے ایجوکیشن پورا کر کے اس کو چنگ نواز بناؤں گا۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔